نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، 10 کلاس کے نصاب میں شامل حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی نظم حمد کی تشریح ہم کر رہے ہیں۔ آج حفیظ جلندری کی اس نظم کا چوتھا شعر کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ نظم حفیظ جلندری کی کتاب شاہ نامہ اسلام سے لی گئی ہے، جو اس کتاب کے ابتدائی اشعار ہیں۔ تو بچوں، آپ کے نصاب میں شامل اس نظم کا چوتھا شعر ہے: یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ بچوں، یہ نظم بہت مترنم بحر میں لکھی گئی ہے۔ اس کی بحر حزج مسمن سالم ہے۔ یہ نظم جو لکھی گئی ہے یہ بحر حزج مسمن سالم میں لکھی گئی ہے، جس کے ارکان ہیں مفاعل 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 مفاعل۔ یہ مترنم بحر ہے۔ اب اس شعر میں عام الفاظ دیکھیں۔ اجالا کا مطلب روشنی، تاریکی کا مطلب اندھیرا، اور ذات باری کا مطلب پیدا کرنے والی ذات۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ بچوں، یہ کائنات مرکب ہے مختلف چیزوں کا، اور ایسی چیزیں جو متضاد حالتوں میں پائی جاتی ہیں، اور یہ تضاد اس کائنات کا حسن ہے۔ اگر یہ تضاد نہ ہو تو اس خاکدان کی رنگینیاں، رعنائیاں، اور اس عالم رنگ و بو کا حسن برقرار نہیں رہ سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو نہایت دلکش اور خوبصورت بنایا، اور اس کی یہ خوبصورتی تضاد کی وجہ سے ہے، اور تضاد کی وجہ سے ہمارا مشاہدہ مضبوط ہوتا ہے، مشاہدہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، ہم مختلف چیزوں کو پہچان سکتے ہیں ان کی متضاد صورتوں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار بھی مختلف چیزوں کے تضاد میں ہے۔ مختلف مظاہر بدل کر آتے جاتے ہیں، اور یہی تبدیلی، یہ تغیر، یہ بدلاؤ، یہ انقلاب اور یہ تغیر و تبدل ہی اس کائنات کا حسن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سرد چیزیں پیدا کی، وہیں پہ گرم چیزیں بھی ہیں۔ سردی کا موسم آتا ہے، جاڑے کا موسم آتا ہے، تو اس موسم کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اپنا رہن سہن، اپنا طرز حیات، اپنا لباس بدل لیتے ہیں۔ اسی طرح گرمی کا موسم آتا ہے تو انسان کا طرز حیات، اس کا کھانا پینا اور اس کا پہننا بدل جاتا ہے، اس کے رہنے سہنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ سردی گرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے موسم ہیں، جو بدل کر آتے جاتے ہیں۔ ہر موسم اپنے پھل لاتا ہے، اپنی پیداوار لاتا ہے، اپنی فصلیں لاتا ہے۔ اسی طرح مختلف چیزوں کی تاثیر سرد ہے، اور مختلف چیزوں میں اللہ نے گرم تاثیر رکھی۔ تو سرد گرم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح خشک و تر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس دنیا میں سمندر، دریا، جھیلیں، تالاب، نہریں، آبشاریں اور ایسی کئی چیزیں بنائیں اور ان میں رہنے والی مخلوقات کو پیدا کیا. یعنی پانی اور پانی میں رہنے والی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے. اس دنیا کا تقریباً 71% یا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانیوں میں جزیرے بنا دیے. کوئی چھوٹے جزیرے ہیں، کوئی بڑے جزیرے ہیں، کوئی بر اعظم ہے، کوئی بر عظیم ہے. تو اور ان جزیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جزیروں میں بھی مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے رزق کا اہتمام کیا. پانی کے علاوہ خشکی بنائی، میدانی علاقے بنائے، صحرائی علاقے بنائے، بلند و بالا پہاڑ بنائے، میدان بنائے، ریگستان بنائے، باغات بنائے، جنگل بنائے اور میدانوں، صحراؤں، جنگلوں، پہاڑوں میں رہنے والی مخلوقات کو تخلیق کیا. تو یہ تخلیق آپ دیکھیں. اسی طرح اب تخلیق پہ غور کرنا کہ ہر طرف ایک حبس کا ماحول ہوتا ہے، ہر چیز خشک ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ گرمیوں میں، گرمی کے موسم میں بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے پودے بھی مرجھا جاتے ہیں، ان کی جڑیں تک خشک ہو جاتی ہیں. لیکن پھر بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک لمحے میں کیسے موسم بدل جاتا ہے. اسی طرح اجالا اور تاریکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں. اور دیکھیں اس تضاد میں بھی انسان کے لیے، اس تضاد میں بھی انسان کے لیے نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور وہ پہچان سکتا ہے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ کیسے شاہ مشرق، کیسے شاہ خاور روشنی کا تاج سر پہ لیے ابھرتا ہے اور اس کی کرنوں کی نرم پورے زمین کا سینہ گدگداتی ہیں. یہ روشنی ہر منظر کو عیاں کر دیتی ہے، ہر منظر کو واضح کر دیتی ہے، ہر ذرہ چمکنے لگتا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی اور نور ہی نور پھیل جاتا ہے. اور پھر سورج سفر کرتے کرتے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، ہر چیز پر تاریکی چھا جاتی ہے، ہر چیز پر تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیروں کی آمریت مستحکم ہونے لگتی ہے، صدا خاموشی میں بدل جاتی ہے. تو کس طرح دن اور رات ایک دوسرے میں بدل کر آتے جاتے ہیں. اگر انسان غور کرے تو دن اور رات کا ایک دوسرے میں بدل کر آنا جانا ہی اس کے ہونے کی دلیل، اس کی وحدانیت اور اس کے یکتا ہونے کا ثبوت ہے. تو اجالا اور تاریکی، کہ روشنی بھی اندھیرا بھی، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے میں مداخلت نہ کرنا، یعنی دن کا رات، رات کا دن میں. اسی طرح اندھیرا جتنا بھی ہو، تھوڑی سی روشنی، اندھیرے میں تھوڑی سی روشنی بھی اپنا ایک الگ وجود رکھتی ہے، اپنی انفرادیت کا اظہار کرتی ہے. اندھیرا، تاریکی، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں اور دونوں کو پہچانا جا سکتا ہے اور ان کی پہچان کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ دنیا متضاد چیزوں سے مل کر بنی ہے اور یہ متضاد چیزیں انسان کو مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں. اور جب انسان دیدہ دل واہ کرتے ہوئے ان متضاد چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اور یہ اس کے دریچہ ذہن پر دستک دیتی ہے کہ یہ متضاد چیزیں
بنانے والا اس کائنات کو ان متضاد چیزوں کی مدد سے اتنی خوبصورتی اور یہ حسن دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی کہ ہر چیز مظہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا۔ کائنات مظہر ذات الہیہ بھی ہے اور مظہر صفات الہیہ بھی۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے، یہ متضاد چیزوں کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اور اس کائنات کو رنگینیاں رانائیاں بخشنے والا کوئی اور نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نظر آتی ہے سب میں شان اسی ذات باری کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والی ذات، کہ تخلیق سے مخلوق سے ہی خالق کا پتہ چلتا ہے، کہ اگر ہم خالق کو براہ راست اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی تخلیق کی ہوئی مخلوقات کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، ہم اس کو جان سکتے ہیں، ہم اس کی توحید کا ثبوت چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس کی تخلیق پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر چیز کو بنانے والا، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا، اس کائنات کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور اس کو حسن، رنگینی اور رعنائی عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس میں دیکھیں شاعر کہتا ہے، پہلے یہ بتا دوں کہ اس میں صنعت تضاد ایجابی کا استعمال ہوا ہے۔ صنعت تضاد ایجابی، بچوں صنعت یہ علم بدیع کی اصطلاح ہے۔ علم بدیع وہ علم ہے جس میں ہم صنائع لفظی اور صنائع معنوی کے متعلق جانتے ہیں۔ تو صنعت کیا ہوتی ہے؟ صنعت کا مطلب ہوتا ہے کاریگری، یعنی کہ ایک شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے شاعر جن اوزار کا یا جن فنی محاسن کا استعمال کرتا ہے انہیں صنعت کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں صنعت تضاد کیا ہے؟ جب کسی شعر میں شاعر متضاد الفاظ استعمال کرے تو اسے کہتے ہیں صنعت تضاد۔ اس میں آپ دیکھیں سرد گرم ایک دوسرے کے متضاد ہے، خشک تار متضاد ہے، اجالا تاریکی متضاد الفاظ ہیں۔ صنعت تضاد کی بچوں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے صنعت تضاد ایجابی اور ایک ہوتی ہے صنعت تضاد سلبی۔ ایجابی اور صنعت تضاد سلبی۔ ایجابی جب الفاظ کے متضاد جوڑے ہوں، جیسے دن رات، صبح شام، خشکی تری، اجالا تاریکی، زندگی موت، تو جب ایسے الفاظ استعمال ہوں تو اسے کہتے ہیں تضاد ایجابی، جیسے اس شعر میں استعمال ہوئے ہیں سرد گرم خشک تار اجالا تاریکی۔ اور صنعت سلبی، تضاد سلبی کیا ہوتا ہے؟ جب ایک لفظ کے پیچھے سابقہ لگا کر اس کا متضاد بنا دیا جائے، جیسے کہی ان کہی، کلام لا کلام، سنی ان سنی، ٹھیک ہے، مرد امرد، جیسے مر امر، بدھو ابدھو، تو یہ کیا ہے؟ صنعت تضاد سلبی۔ تو یہ اس شعر میں صنعت تضاد ایجابی کا استعمال ہوا ہے، اور شاعر نے متضاد چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی شان بیان کی ہے کہ کائنات کی متضاد چیزوں پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو تخلیق کرنے والا، ان کو بنانے والا اور اس کائنات کو حسن عطا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ جیسے خواجہ میر درد نے کہا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، اور امیر مینائی نے کہا، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ تو بچوں اس شعر کو اچھی طرح سن لیں اور یاد کر لیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔